روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے. رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے. جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے. یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے. تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا، جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے. اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے. نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے. جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے. بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو روزہ چھوڑ دیں. نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہوں، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو. رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہو یا آپ بیمار ہوں. اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے؟ سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے، اذان سے نہیں ہے. اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں. بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، یہ بہت زیادتی ہے. نہیں، آپ اختلافی، آپ ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھونس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی، ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حدیث سے آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے، تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے نا، تو آپ اپنی رائے دوسری کی رائے پہ مت تھوپیں مت اس کو. تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی. اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر. تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں، نقشے ملتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے. تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا. لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں. میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 لکھا ہوا ہے تو میں 6:32 پہ افطار کرتا ہوں. تو سحری میں بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ پہلے بند کر لیں. تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو پر عمل کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے، جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ بعد ہوتی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر لیں. میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے مؤذن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے، جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا، اس سے 2 منٹ کے بعد آپ نے اذان دینی ہے. تو وہ دیتے ہیں اس طرح، پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر سکتے ہیں. سارا دن محنت کی ہے تو 1-2 منٹ میں کیا جلد بازی کر کے کیا کر لیں گے بھائی؟ کیوں اپنے روزے کو مشکوک بناتے ہیں؟ سحری کے وقت میں اختلاف، عوام کیا کرے؟ سحری کے وقت میں اختلاف کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. عوام اس اختلاف میں کیا کرے؟ جی ہاں، سحری کے وقت میں یہ اختلاف ہے کہ 18 ڈگری پہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یا 15 ڈگری جب سورج آ جاتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رودھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فلکیات کے بہت ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے. ان کی رائے یہ تھی کہ 15 ڈگری پہ جب سورج آتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. اور وہ آج کل جو نقشے چل رہے ہیں نا، اس سے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ ٹائم شروع ہوتا ہے. لہذا اگر عام نقشوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے کہ جی 5:40 پر لکھا ہے سحری کا ٹائم بند ہو رہا ہے، تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو نقشے چھاپے ہیں ان کے مطابق وہ 5:40 کے بجائے 5:50 یا 55 ہوگا. 5:55 چل رہا ہے میرا خیال ہے. تو یہ 15 سے 20 منٹ کا اختلاف انڈیا پاکستان میں. لیکن جب آپ ناروے یا ان ملکوں کی طرف جاتے ہیں، یورپ کی طرف، تو یہ ٹائم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ اختلاف کا جو ٹائم ہے. لیکن دارالعلوم کرنگی اور بنوری ٹاؤن وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ 18 درجے پہ جب سورج ہوتا ہے تو پھر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو نقشے آج کل چھپے ہوئے ہیں وہ اسی کے مطابق چھپے ہوئے ہیں، وہ ٹائم ذرا جلدی ختم ہو جاتا ہے. اب یہ اختلاف ہے، تو اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صحیح قول کیا ہے، تو صحیح قول ہماری رائے میں مفتی رشید احمد صاحب کا قول صحیح ہے.
وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مشاہدے پر مبنی ہے. آپ نیوٹرل ہو کے اگر مشاہدہ کریں, یعنی نقشوں کو دائیں طرف رکھیں آپ, اور کسی سے کچھ بھی نہ سنیں آپ, کیونکہ آپ کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے نا تو وہ پھر آپ کو نیوٹرل رہنے نہیں دے گا. کسی بھی قول والے کو لے جائیں گے وہ نیوٹرل نہیں رہنے دے گا آپ کو. آپ نے بالکل نیوٹرل ہو کے آپ چلے جائیں کسی ایسے گاؤں دیہات میں جہاں مطلع صاف ہو, اور آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم خود دیکھیں. کسی بوڑھے کو لے جائیں جو صبح صادق دیکھ کے بتاتا ہو کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے اور صبح کاذب کب ہو رہی ہے, اس کو یہ ان اختلافات کا نہ پتا ہو. بالکل نیوٹرل آدمی کو آپ لے کے جائیں تو, اور وہ مشرق کی طرف دیکھے تو ایک روشنی پہلے جو ہے وہ ایسے لمبی عمود میں آئے گی, یہ صبح کاذب کہلاتی ہے, جھوٹی صبح. اور پھر ایک روشنی ایسے عمود میں پھیلنا شروع ہوگی جس کے بعد پھر روشنی ہی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. یہ ہے صبح صادق. تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پہلے صبح کاذب ہوتی ہے پھر صبح صادق ہوتی ہے. تو جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بالکل نیوٹرل ہو کے, تو پھر آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کب ہو رہا ہے. تو جو ٹائم ہے اس کو نوٹ کر لیں, تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ہوگا. یہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا ہے جو بالکل نیوٹرل ہیں, جو گاؤں دیہاتوں میں اختلاف جانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے نا تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال اختلاف ہوتا ہے. دوسری طرف بھی علماء ہے تو ان کی ایک رائے ہے. تو جس آدمی میں تحقیق کی صلاحیت ہو, اس مسئلے میں تحقیق کر سکتا ہو, اور تحقیق ایسے ہی کرے گا کہ وہ نقشوں کو ایک طرف رکھے, جا کے مشاہدہ کرے, تو وہ تو مشاہدے پر عمل کرے اپنے. اور جس میں تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے تو ایک عامی آدمی پھر یہی کرتا ہے کہ بھائی جس طرف جمہور علماء ہیں ان کی رائے پر عمل کر لے. اور احتیاط والی رائے پر, احتیاط والی رائے یہ ہے کہ آپ سحری تو کر لیں دارالعلوم کورنگی کے نقشے کے مطابق, سحری یعنی جلدی روزہ بند کر لیں آپ. اور فجر کی نماز آپ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق پڑھیں, یعنی 15 منٹ لیٹ پڑھیں آپ. تو اس میں آپ کی فجر کی نماز بھی بالاتفاق صحیح ہو جائے گی سب علماء کے نزدیک, اور روزہ بھی آپ کا سب علماء کے نزدیک ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ احتیاط والی رائے پر عوام عمل کرے. عوام کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں. باقی میرا اپنا معمول اور جو مفتی رشید احمد صاحب کا معمول تھا, اور جامعۃ الرشید کے بہت سے جو ماہر فلکیات ہیں ان کا معمول یہی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق رکھتے ہیں, کیونکہ اس رائے پر ان کو 100% اطمینان ہے. لیکن بہرحال اختلافی مسئلوں میں انسان اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا, اور خاص طور پر عوام میں. تو میرا یہ معمول گھر کے اندر تو ہے, لیکن میں پبلک پلیسز میں مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر عمل نہیں کرتا. پبلک پلیسز میں کہیں بیٹھے ہوں یا کہیں رشتہ دار آئے ہوں, مہمان ہوں, تو پھر جس ٹائم پہ سب سحری بند کر رہے ہیں ہم بھی اسی ٹائم پہ بند کرتے ہیں, تاکہ خام خواہ میں کوئی جھگڑا نہ ہو, کوئی لوگوں کو اشکالات نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ میں دیر تک کھا رہا ہوں تو لوگ پوچھیں مفتی صاحب سحری کا وقت ختم ہو گیا, ابھی آپ 15 منٹ بعد کس خوشی میں کھا رہے ہو, ان کو کون سمجھائے گا. تو ایک لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, اختلاف پیدا ہوتا ہے, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں ایک اختلاف پیدا ہو. تو اس وقت ہم اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کچھ دیر تک کھانا فرض تو ہے نہیں. تو میں اعتکاف میں بھی کبھی بیٹھا ہوں, تو جس ٹائم پہ سارے اعتکاف والے جو دارالعلوم کورنگی کی رائے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اسی رائے پر عمل کرتے ہیں. البتہ نماز میں جلدی نہیں پڑھتا. اگر وہ پہلے ہو رہی ہے تو میں اپنی نماز میں بہرحال بعد نہیں پڑھتا ہوں, کیونکہ اس میں بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دیر سے پڑھی جائے تاکہ بالاتفاق نماز ہماری صحیح ہو جائے. البتہ جب میں گھر میں روزہ رکھتا ہوں, سحری کرتا ہوں, تو چونکہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے, تو پھر میں انہی کے نقشے پر عمل کرتا ہوں. لیکن پبلک میں ایسا نہیں کرتا میں. اور آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں, اگر کسی کو مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہو بھی جائے تو عوام میں ایک نئی جنگ نہ چھیڑے. وہ یہ بہت غلط حرکت ہوتی ہے کہ آپ کی ایک رائے بن گئی اور آپ سب پہ اس کو زبردستی تھوپنا شروع کر دیں اور عوام میں ایک اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیں. عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس عالم پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کریں. تو اگر بنوری ٹاؤن دارالعلوم کورنگی کی رائے پر عمل کرتے ہیں تو آخرت میں نجات کے لیے ان کے لیے کافی ہے, کیونکہ بہرحال ایک ریلائبل ادارے ہیں اور ان کے بھی علماء اہل حق ہیں. تو اختلافی مسائل میں یہی ہے. اختلافی اور بھی دیکھیں نا, امام شافعی کا کسی مسئلے میں اختلاف, امام حنیفہ ایک طرف, امام شافعی ایک طرف. تو جو ان اختلافی مسائل میں کرتے ہیں یہاں بھی وہی کر لینا چاہیے کہ آپ کو جس رائے پر اعتماد و عمل کریں دوسرے پر نکیر نہ کریں, آپ اس کو برا بلا نہ کہیں. تو سب سے بہتر عوام کے لیے احتیاط والی رائے ہے کہ سحری دارالعلوم کورنگی کے نقشے کے مطابق بند کریں اور نماز مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق پڑھیں. اچھا, یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی جو رائے ہے یہ ان کی اکیلے کی نہیں ہے, دنیا میں اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں جو اسی رائے کے قائل ہیں. اور موبائل میں اپلیکیشن میں بھی ایسا ہے کہ آپ جب نارتھ امریکہ کے ادارے کی جو تحقیق ہے صبح صادق کی, وہ جب اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے والی رائے ہی کو وہاں کے سائنٹسٹ فالو کرتے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو فلکیات کے ماہر ہیں, وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اس بارے میں صحیح قرار دیتے ہیں. بہرحال اختلاف ہے تو احتیاط پر عمل کریں, زیادہ بہتر ہے. حالت جنابت میں روزے کا حکم. کیا حالت جنابت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, حالت جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہو جاتا ہے. البتہ نماز حالت جنابت میں نہیں ہوتی. بعض لڑکوں کو احتلام ہو جاتا ہے تو صبح وہ بغیر غسل کے سحری کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, آپ بغیر غسل کے سحری کر لیں اور پھر نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں. منہ میں غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟
ایک ہوتا ہے بھولے سے پانی پی لینا، تو بھولے سے پانی پینے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے غلطی سے پانی چلا جانا، یعنی آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے منہ میں کلی کی اور غلطی سے منہ میں چلا گیا، وہ روک ہی نہیں سکے پانی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غلطی سے پانی پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے ہے، غلطی کا نہیں ہے۔ تو غلطی سے چلا گیا تو یہ چونکہ آپ کی غفلت ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کر آپ نے نہیں کیا، صرف قضا ہوگی۔